سوال ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے کون سے صاحبزادے زہد و تقوی میں بے مثال تھے؟ جواب ہے حضرت عبداللہ بن عمر۔ سوال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کا نام بتائیں۔ جواب ہے عمران۔ سوال ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لباس میں کون سا رنگ پسند تھا؟ جواب ہے سبز اور سفید رنگ۔ دنیا میں روزہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے کس نبی نے رکھا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے۔ سب سے زیادہ فتوحات کس خلیفہ کے دور میں ہوئی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں۔ عقیدہ شرک کی کمزوری کو قرآن میں کس سورہ میں مکڑی کے جالے سے مشابہ قرار دیا گیا ہے؟ سورہ عنکبوت میں۔ سوال ہے غزوہ حنین میں کفار کی تعداد کتنی تھی؟ جواب ہے 4000۔ قرآن پاک میں حضرت ہارون علیہ السلام کو نبی کی حیثیت کے علاوہ کس حیثیت سے مخاطب کیا گیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وزیر کی حیثیت سے مخاطب کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کی کتنی صورتوں میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا ہے؟ قرآن مجید کی 4 صورتوں میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا ہے۔ کس کی موت کی اطلاع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی ملی؟ نو ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہ نجاشی کی موت کی خبر بذریعہ وحی ملی۔ اطلاع ملنے پر مدینہ منورہ میں غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی گئی۔ کسی کو گالی دینے کا کیا عذاب ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تمہارے منہ سے نکلی ہوئی ایک گالی چاہے مذاق یا غصے میں دی ہو تمہاری قبر میں ایک ایسا بچھو پیدا کرتی ہے جس کے ایک مرتبہ کاٹنے سے انسان 70 ہاتھ زمین میں دھنس جاتا ہے۔ کون سے پیغمبر کے ایمان کی گواہی خود اللہ تعالیٰ نے دی؟ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایمان کی گواہی خود دی۔ سوال ہے کون سی چیز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ رکھتے تھے؟ جواب ہے مسواک۔ مالک بن نویرہ کون تھا؟ اسے کس نے قتل کیا؟ مدعی نبوت سجا کا ساتھی خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے قتل کیا۔ سوال ہے وہ کون سی عبادت ہے جو عورت مرد کے بغیر نہیں کر سکتی؟ جواب ہے حج۔ سامری کا نام قرآن پاک میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ دو مرتبہ۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے دندان مبارک شہید ہوئے؟ طارق ابن اسیر اور صحیح بخاری میں وضاحت ہے کہ ایک دانت کچھ ٹوٹ گیا تھا۔ ام ہند کس ام المومنین کی کنیت ہے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ سوال ہے انسان مرنے کے بعد کتنی دیر تک دوسروں کی باتیں سن سکتا ہے؟ جواب ہے 1 گھنٹے تک۔ سوال ہے بتائیں موت کا منظر کس کی تحریر و ترتیب ہے؟ جواب ہے موت کا منظر خواجہ محمد اسلام کی تحریر ہے۔ سوال ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ کس کو امامت پر مامور کیا تھا؟ جواب ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ جنگ احد میں کتنے مسلمان شہید ہوئے؟ جنگ احد میں 70 مسلمان شہید ہوئے۔ سوال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مشابہت کس نبی سے تھی؟ جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کس مقام پر انتقال فرمایا؟ مکہ مکرمہ میں۔ حضرت ایوب علیہ السلام جس چشمے سے صحت یاب ہوئے اسے کیا کہا گیا ہے اور کہاں واقع ہے؟ اس چشمے کو حمام ایوب علیہ السلام کہا گیا ہے اور یہ نوا اردن میں واقع ہے۔ سوال ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی کا کیا نام تھا؟ جواب ہے جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کون دوسرے نبی مشہور ہیں کہ ان کو بھی زندہ آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا تھا؟ ان کی عمر کیا تھی؟ حضرت ادریس علیہ السلام 137 برس میں، بعض روایت میں۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کے کتنے بال سفید تھے؟ جواب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کے تقریباً 19 بال سفید تھے۔ سوال ہے خیرات کا حکم قرآن مجید میں کتنی بار آیا ہے؟ جواب ہے قرآن مجید میں خیرات کا حکم 150 بار آیا ہے۔ سوال ہے سب سے آخر میں کس کو موت آئے گی؟ جواب ہے روح نکالنے والے فرشتے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو۔ سوال ہے سورہ یاسین کی کیا فضیلت ہے؟ جواب ہے قیامت کے دن پیاس سے بچائے گی۔ سوال ہے غار ہیرا کو اب کیا کہتے ہیں؟ جواب ہے جبل نور۔ قرآن پاک میں ابلیس کا ذکر کتنی جگہوں پر آیا ہے؟
10 जगहों पर कुरान मजीद की कितनी सूरतों में हजरत आदम अलैहिस्सलाम का नाम 5-5 बार आया है और सूरतों के नाम क्या हैं? 2 सूरतों में, सूरह बकरा और सूरह ताहा। किस गजवा पर पहली दफा खवातीन शामिल हुई? गजवा-ए ओहद में पहली मर्तबा खवातीन शामिल हुई। सवाल है, किस नबी ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ताबूत को दरियाए नील से निकलवाया? जवाब है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ताबूत को 400 साल बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दरियाए नील से निकलवाया। खाने के बाद नींद आना किस चीज की अलामत है? अच्छी सेहत की। सवाल है, कौन से सहाबी अशरा मुबशरा में नहीं? जवाब है, हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एड़ियों पर गोश्त था? हजरत जाबिर बिन समरा रजी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एड़ियों पर गोश्त कम था। इसे तरमीजी ने रिवायत किया है। वर्का बिन नौफिल कौन था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया का चचा जाद भाई ईसाई आलिम था। सवाल है, याजूज माजूज के फसाद से बचाव के लिए बनाई गई दीवार किन धातों से बनाई गई थी? जवाब है, लोहे और तांबे से। यहूदी बोले उज़ैर अल्लाह का बेटा है, बताएं किस आयत का तर्जुमा है? सूरह तौबा की आयत नंबर 30 में। सवाल है, इस्लाम के पहले सफीर कौन है? जवाब है, हजरत मसअब बिन उमैर रजी अल्लाह ताला अन्हो। उम्महातुल मोमिनीन में सबसे कम अहादीस किसने रिवायत की है? हजरत सौदा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने सबसे कम अहादीस रिवायत की हैं। अहले यसरब के पुराने माबूद लात का बुत किसके हाथ से टूटा? हजरत साद बिन जैद अशहली रजी अल्लाह ताला अन्हो से। सवाल है, बनु गुस्सान के अरब किस मुल्क में आबाद थे? जवाब है, शाम। सवाल है, जब मुसलमानों की तादाद 40 हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन हरम में जाकर तौहीद का ऐलान किया तो मुशरिकीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर टूट पड़े। किस सहाबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाने की कोशिश में जान देकर इस्लाम के सबसे पहले शहीद का खिताब पाया? जवाब है, हजरत हारिस बिन हाला। जंगे बदर में उतबा और अबू जहल के कत्ल के बाद कुरैश की रियासत आमा का ताज किसके सर पर रखा गया? अबू सुफियान के।
حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار کہاں ہے؟ دمشق میں۔ سوال ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو کس چیز کا زہر دیا گیا تھا؟ جواب ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے مسکیدے میں ہیرا پیس کر ڈالا گیا تھا، جس سے آپ کی شہادت واقع ہوئی۔ سوال ہے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر کس طرح کا عذاب آیا؟ جواب ہے پہلے دن ان کے چہرے زرد ہو گئے، دوسرے دن سرخ ہو گئے، تیسرے دن سیاہ ہو گئے، چوتھے دن ایک چیخ آئی جس سے وہ ہلاک ہو گئے۔ شادی کے بعد کس سورت کی تلاوت کرنے سے زندگی میں خوشیاں آتی ہیں؟ اگر آپ کی بیٹیاں عزت کے ساتھ گھر سے رخصت ہو گئی ہیں لیکن ان کی زندگی میں خوشیاں نہیں ہیں تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں اور اپنے گھر میں سورہ مزمل کی تلاوت کریں اور ہر نماز کے بعد اپنی بیٹی کی خوشیوں کے لیے دعا کریں، اور ہر شادی شدہ لڑکی بھی روزانہ اپنے گھر میں سورہ مزمل پڑھنے کا معمول بنا لے، انشاءاللہ اسے خوشیاں نصیب ہوں گی۔ لال مرچوں سے نظر اتارنے سے کیا ہوتا ہے؟ لال مرچوں سے نظر اتارنے کی کوئی شرعی دلیل نہیں ہے، یہ صرف لوگوں کے تجربے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ لال مرچ جلاتے وقت اگر دھواں نہ آئے تو یہ نظر اتارنے کی علامت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہے، بعض مرتبہ شیطان بچوں کو تنگ کرتا ہے، بچے روتے ہیں تو جب کوئی اس طرح سے نظر اتارنے کے لیے ٹوٹکا کرتا ہے تو شیطان تنگ کرنا چھوڑ دیتا ہے، جس سے انسان کا ان ٹوٹکوں پر ایمان مضبوط ہو جاتا ہے۔ ان باتوں کا اسلامی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں، یہ ایک شیطانی عمل ہے اور اس طرح سے انسان شیطان کے ہاتھوں کمزور ہوتا ہے، لیکن بعض علماء کرام نے مرچوں سے نظر اتارنے کو جائز عمل قرار دیا ہے، واللہ تعالی عالم۔ لڑکی کی کون سی چیز دیکھ کر شادی کرنے کا حکم ہے؟ شرم و حیا۔ ابو مسلم خراسانی کا اصل نام کیا تھا؟ ابراہیم بن عثمان۔ سوال ہے اللہ پاک کس عمل سے خوش ہوتا ہے؟ جواب ہے اللہ پاک بندے کے اس عمل سے خوش ہوتا ہے جب بندہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اللہ سے مانگتا ہے۔ انجیل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا نام درج ہے؟ فارکلید۔ سوال ہے بتائیں نماز جنازہ فرض ہے یا واجب؟ جواب ہے فرض کفایہ ہے۔ پردے کا حکم 4 ہجری کو آیا، بتائیں ماہ کون سا تھا؟ یکم ذی-قعدہ۔ جنت کی حور کس صحابی کے انتظار میں ہے؟ جنت کی حور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتظار میں ہے۔ سوال ہے چمڑے سے تیمم کس حالت میں جائز ہے؟ جواب ہے اس صورت میں جائز ہے جب ان اشیاء پر اس قدر غبار جمع ہو جائے کہ ہاتھ مارنے سے اڑے اور مذکورہ شے پر ہاتھ کھینچتے نشان واضح پڑیں۔
حضرت ادریس علیہ السلام کا زمانہ کب کا کہلاتا ہے؟ ایک روایت کے مطابق حضرت شیس علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیانی زمانہ، جبکہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حضرت ادریس علیہ السلام کا زمانہ، حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ہود علیہ السلام کا درمیانی زمانہ ہے۔ سوال ہے، حضرت امام صادق نے کس محفل میں بیٹھنے کو گناہ اور خدا کی نافرمانی قرار دیا ہے؟ جواب ہے وہ جگہ جہاں اولیاء خدا کی توہین کی جا رہی ہو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں فتنہ پھیلانے کا کام ایک یہودی نے کیا تھا، اس کا نام کیا تھا؟ اس یہودی کا نام عبداللہ بن سبا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جنگ یرموک کی کیا اہمیت ہے؟ جنگ یرموک کے نتیجے میں پورے شام پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک ساتھ دو سگی بہنوں سے نکاح کیوں کیا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے ماموں زاد دو سگی بہنوں سے نکاح کیا، اس وقت یہ جائز تھا، پھر اس شریعت کو توریت مقدس کے نزول پر منسوخ کر دیا گیا تھا۔ سوال ہے، حمل کے بعد عورت کو پہلی غذا کیا دینی چاہیے؟ جواب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حمل کے بعد عورت کو پہلی غذا کھجور دیں۔ دوزخ جس پتھر کے نیچے ہے اس کا رنگ کیسا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ سرا ایک سبز پتھر کا نام ہے، اور سرا کے نیچے اللہ پاک نے دوزخ کو بنایا ہے، اس میں ایک سردار جس کو مالک کہتے ہیں، اور دوزخ اس کے تابع ہے۔ سوال ہے، سورہ العصر میں واو کے معنی کیا ہیں؟ جواب ہے قسم کے۔ اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کس کے بیٹے تھے اور ان کی شہادت کس غزوہ میں ہوئی؟ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو جہل کے بیٹے تھے، اجنادین اور بعض روایات میں یرموک کی جنگ میں شہید ہوئے۔ 400 مجاہدین نے ان کے ہاتھ میں بیعت کی اور دشمنوں کا منہ موڑ دیا۔ قرآن پاک کو قبر کے نزدیک پڑھنا کس امام کے نزدیک منع ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک منع ہے۔ سوال ہے، قرآن پاک میں سب سے افضل آیت کون سی ہے؟ جواب ہے، قرآن پاک میں سب سے افضل آیت آیت الکرسی ہے۔ کس صحابی کی شہادت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 شہادتوں کے برابر کہا تھا؟ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے، کس نبی نے اپنی قوم کے لیے بددعا کی؟ جواب ہے، حضرت شعیب علیہ السلام نے۔ سوال ہے، کلمہ استغفار کس کلمے کو کہتے ہیں؟ جواب ہے، 5واں کلمہ۔ کون سی چھوٹی سورت ہے جس میں ابراہہ کی شکست اور ابابیل کا ذکر ہے؟
सूरह फील में कौन सी चीज निहार मुंह पीने से 80 साल तक बुढ़ापा नहीं आएगा? दूध। सवाल है, मुनकिर नकीर कब्र में कितने सवाल करते हैं? जवाब है 3। सवाल है, वो कौन से नबी हैं जिनके जिस्म पर कीड़े पड़ गए थे? जवाब है हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के।